السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جادو کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے یا روحانی جو قرآن کے اعمال ہیں ان کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بزرگ کا تذکرہ کروں گا جن کا نام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو اس وقت کے راجہ پرتھوی راج ان کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے ایک جادوگر کو بلایا جس کا نام جے پال تھا۔ جے پال جادوگر کو بلایا اور کہا کہ میں غریب نواز کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، لہذا تم اپنے جادو کے ذریعے مسلمانوں کے اس پیشوا سے میری جان چھٹواؤ جو اجمیر شریف کے اندر موجود ہے اور اس نے بہت زیادہ ہندوؤں کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو جے پال اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چیلوں کے ساتھ آیا اور اس نے آ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا، اپنے جنتر منتر کے ذریعے اپنے جادو کے ذریعے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پریشان کرنے کی کوشش شروع کی۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے آگ کے انگارے پیدا کیے ہاتھوں سے اور اس نے سانپ بنائے اور وہ شیروں پر سوار ہوا۔ یہ سب نظر کا دھوکہ تھا جو جاری تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا وہ متزلزل ہوئے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اعمال کے ذریعے، قرآنی اعمال کے ذریعے اور اللہ کی حفاظت کے ذریعے ایک مٹی اٹھائی، مٹی کا ایک مٹھی اٹھا کر اس کے اوپر دم کیا۔ دم کرنے کے بعد اس جے پال اور اس کے ساتھیوں کی طرف ایسے پھونک مار دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنے فضل کے ذریعے، اپنے قرآن پاک کی برکت کے ذریعے ان کے جتنے بھی دجل اور فریب اور جادو اور جو نظر بندی کی ہوئی تھی اور لوگوں کو کچھ اور نظر آ رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اب جب جے پال نے اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ میں اپنا ایک آخری حربہ استعمال کروں۔ اس کا آخری حربہ یہ تھا کہ میں ہوا کے اندر اڑ کر دکھاؤں۔ آج بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور سنی ہیں، کتابوں میں بھی پڑھی ہے کہ جب ہندو قوم یہ ایک خاص قسم کی مشق کر لیتی ہے تو مشق کرنے کے بعد اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بہت زیادہ مشق سے حاصل ہوتا ہے، جادو کی اور مختلف قسم کی مشقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس دور کے جو ہندو تھے انہوں نے بھی اس پر مشق کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ محنت کی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جے پال نے اپنا یہ فن ظاہر کرنے کی کوشش شروع کر دی اور اس نے ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب یہ دیکھا کہ یہ شخص اب اڑ کے دکھا رہا ہے تو انہوں نے اپنی جوتیوں کو کہا کہ اس کو نیچے اتارو۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیاں اڑی اور اس جے پال کے سر پر پڑی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جادو کی طاقت سے وہ شخص ہوا میں اڑنے لگ گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اللہ والے کی جوتیوں سے وہ کام لیا جو جادوگر بیچارہ فیل ہو گیا۔ آسمان پر وہ اڑ رہا ہے اور اللہ والے کی جوتیاں جا رہی ہیں اور اس کے سر پر پڑ رہی ہیں اور اس کو نیچے لے کر آ رہی ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جادوگر جتنی مرضی بڑی محنت کر لے، جتنا مرضی بڑا جادو کر لے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے سامنے، اللہ والوں کے سامنے جادو بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ایک یہودی نے اور اس کی بیٹی نے مل کر، لبید بن عاصم نامی یہودی نے کیا تھا۔
اب وہ جادو جب کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا معوذتین کا نزول ہوا. جیسے ہی معوذتین نازل ہوئی اللہ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھی تو فوراً جادو ختم ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جادو نظر ایسے آتا ہے کہ بہت بڑی بلا ہے, بہت بڑا نقصان دینے والی چیز ہے, اور یہ ہوتا بھی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہو, جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک راستے کے اوپر بتائے ہوئے راستے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور بزرگان دین نے چل کر دکھایا, اس راستے پر آتے ہو تو جادو کی جتنی بھی قوت ہے, جتنی بھی طاقت ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک اور واقعہ, بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں اپنے مضمون کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور واقعہ بیان کروں گا. یہ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا. اسی طرح خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی آتا ہے کتابوں کے اندر. حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اس دور میں بھی خواجہ صاحب کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا, وہ جادو کے بہت کمالات جانتا تھا, کافر تھا, ہندو تھا, جادو کے اوپر بڑی دسترست حاصل تھی, بڑی مشق تھی جادو کے فن میں اس کو. وہ آیا اور آ کر خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سر جھکایا اور سر جھکا کر زمین پر رکھ کر بیٹھ گیا. اب زمین پر سر اس کا زمین پر لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, اٹھ نہیں رہا سر. حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ. اس نے سر اٹھایا, پھر وہ بڑا مؤدب ہو کے بیٹھ گیا. حالانکہ وہ اس وقت کا بہترین قسم کا جادوگر تھا, اور حضرت کے سامنے ایسے مؤدب ہو کے بیٹھ گیا اور کہا کہ اب اپنا واقعہ بیان کرو. تو اس جادوگر نے کہا کہ میں جادو کا بہت زیادہ کمال رکھتا ہوں, لیکن میں جیسے ہی خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور انہوں نے دل ہی دل میں کہا کہ اپنے سر کو جھکا لو, اور جھکا کر مٹی کے ساتھ لگا لو, یقین کرو ان کی توجہ سے میری آنکھیں بھی جھک گئی, میں بھی جھک گیا اور مٹی کے ساتھ لگ گیا. جب تک حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دل ہی دل میں مجھ سے توبہ نہیں کروائی, میں اوپر نہیں اٹھ سکا. اس کے بعد میں اوپر اٹھا ہوں, میں نے دل ہی دل میں توبہ کی ہے. حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ ڈالی تھی. یہ اپنے آپ کو جادو کا بہت بڑا کاریگر سمجھتا تھا, کمال درجہ رکھتا تھا, لیکن ہماری اس توجہ نے, ہمارے اس اللہ اللہ کرنے نے اس کو زیر کر دیا. میرے بھائی دوستو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جادو کے اندر طاقت ہے, مانا, کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے, لیکن یہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے. جادو کے اندر طاقت جو ہے نا قرآن کے مقابلے میں انتہائی صفر ہے. بڑے سے بڑا جادو جو ہے نا وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بندہ کچھ دن اعمال صالح اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی بدل دیتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ جادو سے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. اگر جادو کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو الحمدللہ 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 اللہ کا بڑا احسان ہے. جادو کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کے علاج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, اور جادو کی میں نے آپ کو طاقت بھی بتا دی ہے کہ اللہ والوں کی جوتیاں جو ہیں یہ جادوگروں کو سیدھا کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا اعمال صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.